حبشہ کا پس منظر حضرت حبشہ حجاج کے مغرب میں ملک حبشہ واقع ہے۔ اہل حبشہ سے حضرت کے تجارتی اور دوستانہ روابط قائم تھے۔ اہل حبشہ سات کے پیروکار تھے۔ ان کا حکمران نجسی تھا۔ نجسی کے لفظی معنی بادشاہ کے تھے۔ حبشی ہوتا ہے۔ یہ شریف النفس نیک دل لسان تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 3 سال خاموش بلی کی جب تبلیغ کا درکار وسیع ہوا حکم خداوندی سے تو کفار نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ رکا سلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ 5 ہجری میں مسلمان اپنے تحفظ سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوئے حبشہ کی طرف کوچ کر گئے۔ کفار کی مظالم سے تن الف کر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑی۔ عرب کے ساتھ اہل حبشہ کے دوستانہ تعلقات تھے، تجارتی روابط قائم تھے۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ وہاں ان کو زندگی گزاریں گی۔ نجسی کے عدل نیک انسان تھا اور ایماندار تھا۔ حضور نبی کریم وسلم نے 5 سال مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کی اجازت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہجرت مسلمانوں کو اجازت 5 ہجری میں ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مرد جو عورتوں پر مشتمل تھا تاریکی رات کی درخت میں بندرگاہ سے سواروں کا حبشہ پہنچے۔ حضرت سامان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد رقیہ بھی ساتھ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سمار رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلا شخص ہے جس کی رقیہ حیات ساتھ تھے۔ حبشہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان مسلمانوں کو خوش آمدید کہا۔ 12 رجب 5 ہجری میں جو مختصر سا مسلمانوں کا گروہ ہجرت کر کے حبشہ گیا تھا، انہیں وہاں پر ہر قسم کی سہولت اور سکون ملا۔ 3 ماہ کے قیام کے بعد ان کو پتہ چلا اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب وہ واپس الفی تو حالات ٹھیک نہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر مسلمانوں پر قریش کے ظالم سے چھٹکارا پانے کے لیے دوبارہ حبشہ جانے کی اجازت دی۔ اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر طیار بھی ساتھ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ چل ٹھیک ہے۔ نجسی ایک عقلمند مرد شنش انسان تھا۔ اس نے مسلمان مہاجرین کو دوبارہ بھی تلبیہ تاکہ حالات کی تحقیق کر سکے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت جعفر طیار نے تقریر کی۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر درج ذیل ہے۔ یہ بادشاہ ہم جہالت میں مبتلا تھی، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ ہم انسانیت اور سچی ہم مہمانداری کا نشان نہ تھا۔ ہمسایوں سے بد سلوکی، مسافروں کے ساتھ ظلم اور مظلوموں کی زیارسانی ہمارا شیوا تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہم میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا جس کے حسب نسب، صداقت، ایمان اور شرافت سے ہم خوب واقف تھے۔ اسی نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا اس کے لیے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس نے ہم کو بتوں کی پوجا سے روکا، ہمیں سکھایا ہم سچ بولے، وعدہ پورا کرے، رحم کرے، گناہ سے دور رہی، صدقہ دے، روزے رکھے۔ ہماری قوم ان باتوں پر بگڑ بیٹھی ہے، ہم ان کے ہاتھ پر ظلم تکلیف اٹھائے ہیں۔ جب مجبور ہو گئے تب تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے الفی ہیں۔ یہ امید اور یقین رکھتے ہیں کہ تیری سلطنت میں ہم پر ظلم نہیں